Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Essay on Science, a blessing or a curse. Science has benefited man in several ways. It has made man's life more comfortable, more secure, and more powerful. But it is not an unmixed blessing. There are several disadvantages of science. However, the advantages far outweigh the disadvantages. In the early stages of civilization, man used to be scared of the natural forces. Thunder, storm, and lightning frightened him. He used to worship every object of nature: sky, earth, trees, air, sun, and moon. Even animals were worshipped. It was because man could not understand the natural phenomena and he wanted to keep those forces happy. So he did that by bowing before them. He believed that if he kept those forces happy, they would not hurt him. He was, in short, a slave of nature. But today, man has become the master of nature. His area of knowledge is vast, his power over nature immense. His mastery of the sky and the earth is nearly complete. The moon and other objects no longer fill man with fear. The earth holds few secrets not known to man. How has this tremendous change come about? Science has revolutionized the human existence. Take, for instance, electricity, which is one of the many gifts of science. All one has to do is to press a button. The room is flooded with light, the fan begins to whir and give refreshing air, or still more, a desert cooler or an air conditioner turns the room into a hill resort. Thousands types of machines are run by electricity. Room heaters, electric ovens, and cooking ranges and several other household appliances are operated by electricity. It runs factories which produce innumerable things of our daily use. Science has also relieved to a great extent human suffering. Advances in the field of medicine and surgery have reduced the rate of infant mortality. Today, many the dreaded diseases like cholera, smallpox, and even tuberculosis are easily curable with the help of medicines. But the machine age made many people unemployed. Now there is no need for so many hands to do a task. Only one person is required to manipulate the machine. Thus, it has led to unemployment. Machines have also led to degradation of our environment. The poisonous fumes and gases emitted by vehicles and industrial units have polluted the air we breathe and pose a threat to the health of the people. In the light of all these grave dangers, it is imperative that man tries to make judicious use of machines. After all, man had applied his mind to invent new things, not to make his life miserable, but to make it more comfortable and better. Machines should serve mankind. Man should ensure that he does not allow them to destroy his environment and health and put the life of all living things in grave danger beyond a point of no return. उर्दू मज़मून साइंस, रहमत या ज़हमत। साइंस ने इंसान को कई तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाया है। इसने इंसान की ज़िंदगी को ज़्यादा आरामदा, ज़्यादा महफूज और ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। लेकिन ये गैर मामूली नेमत नहीं है। साइंस के कई नुकसानात हैं, ताहम फ़वाइद नुकसानात से कहीं ज़्यादा हैं। तहज़ीब के इब्तदाई मराहिल में इंसान फ़ितरी क़ुव्वतों से ख़ाइफ़ हुआ करता था। गर्ज, चमक, तूफ़ान और बिजली ने उसे खौफज़दा कर दिया। वो फ़ितरत आसमान, ज़मीन, दरख्तों, हवा, सूरज और चाँद की हर शे की इबादत करता था। यहाँ तक कि जानवरों की पूजा भी की जाती थी। इसकी वजह यह थी कि इंसान फ़ितरी मज़ाहिर को ना समझ सका और वो उन क़ुव्वतों को खुश रखना चाहता था। तो उसने ऐसा किया कि उनके सामने झुक गया। उसका ख़याल था कि अगर वो उन क़ुव्वतों को खुश रखेगा तो वो उसको तकलीफ़ नहीं देंगी। वो मुख्तसर ये कि फ़ितरत का ग़ुलाम बन गया था। लेकिन आज इंसान फ़ितरत का मालिक बन चुका है। उसका इल्म का शोबा वसी है। फ़ितरत पर उसकी ताकत बेपनाह है। आसमान और ज़मीन की अपनी महारत तकरीबन मुकम्मल है। चाँद और दीगर अशिया अब इंसान को खौफ से नहीं भरते,
زمین انسان کو معلوم نہیں چند راز رکھتی ہے۔ یہ زبردست تبدیلی کیسے آئی ہے؟ سائنس نے انسانی وجود میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی لے لو، جو سائنس کے بہت سے تحائف میں سے ایک ہے۔ ایک بٹن کو دباؤ، کمرہ روشنی سے سیلاب زدہ ہو جاتا ہے، پنکھا گھومنے لگتا ہے اور تر و تازہ ہوا دینے لگتا ہے، یا پھر بھی زیادہ ایک صحرائی کولر یا ایئر کنڈیشنر کمرے کو پہاڑی ریزورٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بجلی سے ہزار قسم کی مشینیں چلائی جاتی ہیں، روم ہیٹر، برقی اوون اور کھانے پکانے اور کئی دیگر گھریلو سامان بجلی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں چلاتی ہیں جو ہماری ڈیلی یوز کی بے شمار چیزیں تیار کرتی ہیں۔ سائنس نے بھی بڑی حد تک انسانی تکالیف سے نجات دلائی ہے۔ طب و سرجری کے میدان میں پیش قدمی سے نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آج کل بہت سی خوفناک بیماریاں مثلاً ہیضہ، چھوٹے چھوٹے پوکس اور حتیٰ کہ تپے دق بھی ادویات کی مدد سے آسانی سے قابل علاج ہیں۔ مشینی دور نے کئی لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اب کسی کام کو کرنے کے لیے اتنے ہاتھوں کی ضرورت نہیں، مشین میں ہیرا پھیری کے لیے صرف ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بے روزگاری کی وجہ بھی بنی ہے۔ مشینیں بھی ہمارے ماحول کے انحطاط کا باعث بنی ہیں۔ گاڑیوں اور صنعتی یونٹوں کے ذریعے خارج ہونے والی زہریلی دھوئیں اور گیسوں نے جس ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں اس کو آلودہ کر دیا ہے اور لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ ان تمام سنگین خطرات کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ انسان مشینوں کا انصاف پسند استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ انہیں اپنے ماحول اور صحت کو تباہ کرنے کی اجازت نہ دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔